لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے جیڑا اللہ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا اولادہ دینے والا انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ کریم ساڑھے ساریاں دی طرف نازل فرمان حضرات سورت نساء دی آیت نمبر 40 میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کی تھی ہے پچھلا خطبہ جمعہ بھی اس دے تحت ہی تواڈے سامنے میں کچھ گزارشات کیتیاں سن جنہ دا عنوان موضوع ایسی کہ اللہ تعالی دی طرفوں نیک اعمال دے بدلے اندر اپنے بندیاں نو عظیم خوشخبری رب العالمین نے ساڈے نیک اعمال دی قدر
کرنے دی انتہا کر دیتی اور بڑے ہی پیارے انداز دے اندر سانو تسلیاں دتیاں نے، وعدے فرمائے نے، بشارتاں سنائیاں نے کہ میں تواڈے اجر نو ضائع نہیں کراں گا، اچھا اجر دیاں گا جیڑا کدی ختم نہیں ہوئے گا، بہت بڑا اجر دیاں گا، خوبصورت اچھا اجر دیاں گا، باعزت اجر دیاں گا، عزت و عظمت والے اجر میں تانوں عطا کراں گا، اچھے اعمال دے بدلے دے اندر۔ اج دے خطبہ جمعہ اندر مختصر جے وقت دے اندر تواڈے سامنے میں 5 اعمال جڑے نے او ذکر کرنے نے۔ عمل بظاہر چھوٹے جے نے لیکن انہاں دا اجر ثواب رب العالمین دی طرفوں بے انتہا ہے۔ انسان کسے اچھے عمل دی نیت کردا ہے، کسے چنگے کام دی نیت کردا ہے لیکن کسے وجہ تو عمل کر نہیں سکدا۔ توجہ فرمانا، اچھے عمل دی نیت کردا ہے لیکن کسے وجہ تو عمل کر نہیں سکدا، تو ایسے انسان نو اچھے عمل دی نیت کرد دے نال اللہ تعالیٰ دی طرفوں کنہ کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ وقت تھوڑا میں زیادہ تفصیل دی طرف نہیں جانا چاہتا، عنوان اور موضوع نو شروع کرن لگا۔ عمل دی نیت کر لیے لیکن کر نہیں سکیا، رب العالمین دی طرفوں اس عمل دی کنی کو قدر ہے۔ حضرت ابو درداء صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے فرماندے نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتا فراشہ، میرا عنوان اور موضوع شروع ہے، توجہ فرمانا، من آتا فراشہ وَهُوَ يَنْوِي أَن يَقُومَ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ۔ حدیث رسول ہے، ترجمہ، میرے تواڈے پیغمبر آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ، محبت پیار نہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، جیڑا بندہ اپنے بستر تے رات نو، توجہ فرمانا، رات دے ٹائم تے اپنے بستر تے سون لگا ہے، لیٹن لگا ہے، آرام کرن لگا ہے، وَهُوَ يَنْوِي، سون لگیا انہیں نیت کر لئیے اس بات دی، نیت کر لئیے، نیت کس بات دی کیتی ہے؟ فرمایا ان یقوم فیصلی من اللیل، بندہ سون لگا، چارپائی تے لیٹن لگا، اے نیت کر کے سونتا ہے کہ میں پچھلی رات اٹھنا ہے، پچھلی رات اٹھ کے ان یقوم فیصلی من اللیل، پچھلی رات اٹھنا ہے تو اٹھ کے میں تہجد دی نماز پڑھنی، اے نیت کر کے سونتا ہے کہ تہجد دی نماز میں پڑھنے واسطے اٹھنا ہے تو میں پڑھنی ہے نماز،
نیت کر کے سو گیا ہن کی ہوئے فغلبتہ عینہ نیند ہوتے غالب آ گئی سمجھ آ رہی ہے نا میری بات میں سوکھے لفظ ترجمہ کر رہا نیند ہو دیتے غالب آ گئی ہے لمحہ پیا ستا یہ اینا کو ستا ہے فرمایا حتی یصبح تہجد دا ٹائم گزر گیا تہجد دا ٹائم لنگ گیا فجر دا ٹائم ہو گیا نور الہدا مسجد دے اندر آواز آئی وہ دے کان اندر پئی رات نیت کر کے ستا ہے کہ میں تہجد پڑھنی ہے لیکن ستا رہے آئے فجر دی اذان دا ٹائم ہو گئے نور الہدا مسجد دے اندر مؤذن نے کہہ دیتا ہے اللہ اکبر اذان دی آواز آ گئی تہجد دا ٹائم گزر گیا ہے تہجد دا ٹائم گزر گیا ہے فجر دا ٹائم ہو گیا مؤذن نے کہہ دیتا ہے اللہ اکبر اذان دی آواز ہو دے کان اندر پئی میرے تواڈے پیغمبر آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث دی الفاظ سن لو فرمایا حتی یصبح صبح ہو گئی فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا اینو افسوس لگ گیا اٹھیا جلدی نال آدھا ہائے افسوس بس اینی گل ہائے افسوس میں تے تہجد دی نماز پڑھنی سی تے فجر دا ٹائم ہو گیا ہے تہجد دا ٹائم گزر گیا فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا اذان فجر دی ہو گئی ہے میرے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے اس زبان تو کی الفاظ نکلے نے جیڑی زبان اپنی مرضی نال نہیں بول دی کدوں بول دی ہے کدوں حرکت کر دی ہے فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی اے زبان ادوں حرکت چاہتی ہے جدوں رب العالمین دی طرف حکم ہوندا ہے بولن دا حکم ہوندا ہے بولن دا ما ینطق عن الہوی والی زبان بولی ادھر بندہ پریشان ہو گئے اللہ میں تے تہجد دی نماز پڑھنی سی ایک ہی ہویا منو جاگ نہیں آئی اللہ فجر دا ٹائم ہو گئے تے نبی کائنات نے فرمایا ہے فرمایا کتب لہو ما نوی اللہ دی طرف آواز ہوندی ہے میرے بندیاں پریشان نہ ہوئی تو رات نو ستا ہے میں صبح اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھنی ہے لیکن نیند تیرے تے غالب آ گئی تو اٹھ نہیں سکیا تہجد دا ٹائم گزر گیا پریشان نہ ہوئی آواز ہوندی ہے کتب لہو ما نوی میرے بندیا جو تو نیت کیتی سی میں تیری نیت دے بدلے اندر سارا کچھ لکھ دیتا ہی تو ستا رہا ہے تہجد دی نماز دا تو ارادہ کر کے ستا سے جاگ نہیں آئی کوئی گل نہیں نیت تیری ایسی نا فرمایا کتب لہو ما نوی جو تو نیت کیتی سی میں اللہ نے اپنی قدرت نہ تیرا اجر تے ثواب لکھ دیتا ہی تے آج جڑا ستا رہا ہے کی ہے جڑا ستا رہا ہے تہجد تو لگ کے فجر دی اذان تک جڑا ستا رہا ہے دا کی ہے آواز ہوندی ہے میرے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے او زبان جڑی رب العالمین دے کہن نال بول دی حرکت کر دی ہے ما ینطق عن الہوی والی زبان وچوں کی نکلیا فرمایا وکان نومہ صدقۃ علیہ من ربہ جڑا تہجد تو لگ کے فجر تک ستا رہے رب العالمین دی طرف او دے واسطے صدقہ بن گیا ہے او دے واسطے صدقہ بن گیا ہے اے نیت کر کے ستا ہے تہجد دی پڑھ نہیں سکیا ستا رہے آواز ہوندی ہے تینوں تہجد دی نماز دا ثواب بھی میں دے دیتا ہے تینوں میں جڑی نیند صدقہ تیرے تے کر دیتا ہے نیت کر کے سویا کو ارادہ کر لو پہلے نمبر تے تھی نمازاں دا ارادہ کریے نا پھر نمازاں تے پڑھیے پوریاں
کئی وہ بندے نے جنہیں صرف جمعہ ہی پڑھنا ہوتا ہے، اگے پیچھے پتہ ہی کوئی نہیں، اور کئی ایسے نے جنہیں صرف عید ہی پڑھنی ہوتی ہے، عید دی نماز، اور کئی ایسے بدقسمت نے جنہوں عید دی نماز بھی نصیب وچ نہیں، وہ عید دی نماز بھی دکانداری وچ گزار دیندے نے، کاروبار وچ گزار دیندے نے۔ میرے ویراں ایسا کاروبار برکت تو خالی ہے، آندہ مولوی صاحب کی کریے پتہ نہیں کم بڑا کریدا، پر پھر بھی بھوک ہی نہیں جاندی، بھوک کتوں جائے؟ جس مقصد واسطے تینوں رب نے پیدا کی تے کادے واسطے پیدا کی؟ کاروبار کرنے واسطے، دکانداری واسطے، کارخانے جانے واسطے، مشینری چلانے واسطے نہیں، رب نے تینوں پیدا کادے واسطے کیتا ہے؟ وہ مقصد نے پورا کیتا ہے جس واسطے رب نے پیدا کیتا ہے۔ فرمایا ما خلقت الجن والانس، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب نے پیدا کیتا ہے تینوں اپنی عبادت واسطے، اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ کاروبار کر، دکانداری کر، سب کچھ کر، لیکن نماز نہ چھڑ، تے پھر ویکھ رب تیرے کاروبار اندر برکتاں کیویں پاندا ہے، پھر کیویں پوری پیندا ہے، اس تے روندا رہندا دن رات۔ مولوی صاحب کی کریے؟ کاروبار بھی بڑا ہے، دکانداری بھی بڑی ہے، کارخانہ بھی بڑا چلتا ہے، پر پوری نہیں پیندی۔ پوری کادے نال پوے؟ جس مقصد واسطے تینوں رب نے دنیا تے گھلیا اس پاسے سے تو کدی آیا ہی نہیں۔ اور میں دعوے نال کہنا، دعوے نال 50% لوگ ایسے نے جنہاں کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ ہاں نماز سے بڑی دور دی بات ہے، انہوں کلمہ صحیح پڑھنا نہیں ہوتا، اور یہ نہیں پتا نماز اندر پڑھنا کی ہے، رکعتاں کنیاں نے۔ جس مقصد واسطے تینوں رب نے پیدا کیا وہ پتہ ہی کوئی نہیں، تے روندا کتوں ہے کہ پوری کیوں نہیں پیندی؟ پوری کتوں پوے؟ تو رب دی گل مننے تے رب تیرے کاروبار اندر بھی برکت پائے۔ میرے بھائیوں میں دس رہا سا، میرے اور تواڈے پیغمبر آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کہ جیڑا بندہ جس مقصد واسطے اللہ نے انہوں پیدا کیتا پورا کر دے، اللہ محبت پیار نال او دے تے کنیاں رحمتاں فرما دینے۔ نیت کر کے سمیا کرو، نیت کر کے سمیا کرو۔ صبح اٹھنے فجر دی نماز جماعت نال پڑھنی ہے، نیت کر کے سو۔ جے شیطان دا غلبہ ہو گیا، نہیں بھی نہ تینوں نیند بیداری ہوئی، نہیں بھی جاگ آئی، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت نہ ثواب تیرا پورا لکھ دیں گے۔ نیت کر کے ساری نیت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ وہی ویکھی دے جلے چار بندے نمازی نہ ہمیں اگے آمدے جاندے نے، بس وہی پتہ ہوتا ہے کہ فلانے نے آنا ہے۔ بعض اوقات انہاں تے بھی کوئی مسئلہ بن جاتا، وہ بھی نہیں ہوتے، نواں بندہ تے رلدا ہی کوئی نہیں نا۔ اللہ کرو دعا کرو اللہ سارے نو نمازی بنا دے، اللہ اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد واسطے آئے ہیں اللہ سانو مقصد سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کر کے سمیا کرو۔ بات آئی نیت دی، ایک حدیث سماعت فرما لو۔ حدیث اندر ہوندہ ہے میرے تواڈے پیغمبر آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث دے راوی حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من سأل اللہ تعالی، من سأل اللہ تعالی، توجہ فرما لو توجہ، میں بات اپنی نہیں کرتا، کسی مولوی دی بات نہیں کر رہا، کسی پیر فقیر دی بات نہیں کر رہا، میں اس پیر دی کر رہا جنہوں پیر نام منن والا پکا جہنمی ہے، انہوں پیر و مرشد نام منن والا پکا بے ایمان۔ اس پیر و مرشد نام نامی اس میں گرامی سید الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نبی کائنات نے فرمایا، راوی فرما دینے، صحابی فرما دینے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ تعالی الشہادت بصدق بلغہ اللہ منازل شہداء وإن مات على فراشہ۔ اس حدیث کا ترجمہ بھی سن لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اللہ کو دعا کر دے، اللہ کو دعا کر دے، من سأل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو دعا کر دے، اللہ کو سوال کر دے، کس بات کا سوال کر دے، کس بات دی دعا کر دے، اے میرے اللہ شہادت، یا اللہ مینوں موت دیں تے شہادت دی موت دیں۔ اللہ کو دعا کر دے یا اللہ مینوں موت آئے تے شہادت دی موت آئے، اللہ کو دعائیں کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بصدق، سچے دل نال، بلغہ اللہ منازل شہداء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کریم اس بندے نو شہید جنہ اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے۔ شہید جنہ، شہید ہویا نہیں، صرف دعا کیتی ہے، نیت ہے، دعا رب کو کیتی ہے یا اللہ موت جڑی شہادت دی دہیں، انہیں نیت کر لئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، انہیں سچے دل نال شہادت دی موت رب کو لو منگی، اینو موت جڑی ہے شہادت دی تے نہیں آئی، اینو جدو موت آئی ہے تو موت دا وقت آئے اے اپنے بستر تے اپنے چارپائی تے لیٹیا ہوئے ہیں، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کریم اینو شہیداں والے کھاتے اندر لکھ دیندے نے۔ صرف نیت چنگی کر لی، نیت چنگی کر لی۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو ایسیاں اچھیاں نیتاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں نہیں وعدہ فرمایا، فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ نیتاں چنگیاں کریا کرو، نیتاں چنگیاں کریا کرو، رات نو سون لگیا ہے نیت نہ کریا کرو یا اللہ سویرے گاہ چوکھے ہونے چاہیے نے، یا اللہ سویرے میں مشینہ تے جاواں تے کپڑا ہی نہ ہونا چاہیے، اور جو مقدر ہے چی انشاءاللہ وہ مل کے رہے گا۔ بولو جو مقدر ہے چی انشاءاللہ مل کے رویا کر، رات نو سون لگیا نیتیں کریا کر، رب کو دعائیں کریا کر یا اللہ سویرے تہجد دے ٹائم تے اٹھا دیں، اللہ تہجد دے ٹائم تے اٹھا دیں، اللہ فجر دے ٹائم تے اٹھا دیں، اللہ فجر دی نماز جماعت نہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی۔ آ نیتا کر کے دعاواں کر کے سمیا کر تے پھر وے اللہ تیری مدد کے میں کر انشاءاللہ تو اللہ کو لو اے دعا کر کے سو فجر دی نماز پڑھ جماعت دے نال، تے جڑے سید کائنات نے اذکار دسے نے انہوں نے پڑھ، سورج نکل آئے اشراق دے نفل پڑھ تے پھر وے اللہ ساری دیہڑی تیرے کاروبار دے اندر کمیں برکت پا دیندے نے۔ برکت کمیں پوے؟ زور ٹائم تے دکان کھولنی ہے تے 11 میں ستا پہ اٹھے، نہ کلمہ نہ نماز نہ وضو، برکت کمیں پوے؟ برکت چاہنا ہے سویرے اذانہ دے ٹائم تے اٹھے آ کر، اللہ توفیق دے تہجد پڑھے آ کر، یہ کم از کم تہجد نہیں تے کم از کم فجر دی اذان سن کے مسجد چاہیا کر، نماز جماعت نال پڑھیا کر، ذکر و اذکار کریا کر۔ جا میں دعویٰ کر کے کہنا آج تو بعد اے تو اس بات دا اندازہ کر لے، حساب لا لے کہ جدن بے نماز ہو کے دکان کھولی سی ادھر میرا کاروبار کنا سی، آج میں جماعت نہ نماز پڑھ کے ذکر و اذکار کر کے نماز پڑھ کے اپنی دکان کھولی، آج کنا کو فرق کر کے دے بے۔ میرے بھائیو میں دس رہا ہاں 5 اعمال
جڑا بندہ دنیا تے کر کے جائے گا اللہ وہ کنی دوسرا عمل کی ہے بندہ رات نو نیت کر کے ستا ہے جدی برکت دے نال اللہ ارادہ کر کے ستا ہے نیت کر کے ستا ہے کہ میں صبح اینی آیتاں پڑھاں گا قرآن دے اینی تلاوت کراں گا اینی میں تلاوت کراں گا رات نو ارادہ کر کے ستا ہے کہ میں فجر دی نماز تو پہلے اینی میں تلاوت کرنی ہے سو گیا ہے ارادہ کر کے میرے اور تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے آئیے سنیے ذرا راوی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رات نو سون لگیا ایک بندہ دوسری روایت اندر اس طرح ہے کہ رات نو سون لگیا بندہ 100 آیتاں تلاوت کر کے تے سوندا ہے کنی آیتاں پڑھو کرو گے انشاءاللہ ارادہ کر لو تے چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں یاد کر لو نہیں وڈی ہوندی تے یاد کوئی گل نہیں چھوٹیاں صورتاں یاد کر لو جنہ دیاں آیتاں 100 بن جان رات نو سون لگیاں 100 آیتاں پڑھ کے تے سو جائے تے فجر دی اذان تک کڑاڑے مارتا رہے کئی بندیاں دی بڑی عادت کڑاڑے بڑے فجر دی اذاناں تک کڑاڑے مارتا رہے نبی کائنات نے کی فرمایا ہے آئیے ذرا حدیث پاک سننا راوی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی اکرم نے فرمایا من کرا بمیات آیت فی لیلت من کرا بمیات آیت فی لیلت کتب لہو قنوت لیلت حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ رات نو سون لگیا بات سمجھ آ رہی ہے نا میری نبی اکرم نے فرمایا رات نو جڑا بندہ سون لگیا 100 آیتاں پڑھ کے سوندا ہے کنی آیتاں یاد ہو جائے چنگی کنی آیتاں اج ارادہ کر لو اللہ دے گھر چی کہ اسی انشاءاللہ ایہریاں صورتاں یاد کرنیاں جدی 100 آیت بن جائے تے رات نو سون لگیا عشاء دی نماز تو بعد سون لگیا او صورتاں پڑھ کے جنہ دیاں 100 آیتاں بندیاں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قنوت لیلت کتب لہو فرمایا اللہ او نامہ اعمال دے اندر او دے نامہ اعمال اندر اس طرح لکھ دینے کہ ساری رات بندہ کھلو کہ میری عبادت اندر ہی رہا ہے ساری رات بندہ میری عبادت اندر کھلوتا رہا ہے میرے رستے اندر کھلوتا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ساری رات دی عبادت دا ثواب اللہ نامہ اعمال اندر لکھ دیندے نے عمل کو بڑا کوئی نہیں جے خدا دی قسمیں کوئی بڑا عمل نہیں جے نماز اوکھا کام ہے نماز عشاء دی نماز کیوں بھائی اوکھا کام ہے اوکھا جنہ نہیں پڑھنی انہاں واسطے اوکھا ہے اوکھا کوئی نہیں سوکھا ہے اب دیکھو موج کی نہیں ہے عشاء دی نماز جماعت نال پڑھ لی تے 100 آیتاں صورتاں چھوڑی چھوڑی یاد کر لے 100 آیتاں بن جا تے 100 آیتاں پڑھ کے سو جا فجر دی نماز تک کر ستا رہے اذان تک کر ستا رہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کتب لہو قنوت لیلت اللہ دے نامہ اعمال اندر اس طرح لکھتے ہیں کہ جی میں ساری رات اللہ دی عبادت اندر ہی کھلوتا رہا ہے کوئی اوکھا کام میں کوئی اوکھا کام نہیں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے تیسرا عمل جدا تعلق دن دے نال ہے جدا تعلق یاد کر دیا جائے یاد کر دے جائے جی عمل والیاں گلاں جدا تعلق دن دے نال ہے لیکن ثواب کنا کو ہے سبحان اللہ ثواب دے اجر کنا کو ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکعات توجہ کر لو دھیان کر لو توجہ کر لو صحیح طرح توجہ کر کے سماعت فرما لو بالکل سوکھا جہاں عمل جے فرمایا 4 رکعات
قبل الظہر یادلنا بصلاۃ السحر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ ظہر دیاں فرضاں تو پہلا، توجہ ہے نا، ظہر دے فرضاں تو پہلا پر یہ انہاں سننا دھیانا جنہاں زور دی نماز پڑھنی ہے، جنہاں پڑھنی ہے کوئی انہاں نو کہ لگے مولوی صاحب کھپ دے تے پہ خبر میں کہنے کو نماز پڑھن جانا ہے، میرے کہنے کوئی دھیان اور توجہ، جنہاں نے پڑھنی ہے انہاں نے توجہ نہ سننی، اللہ سارے نو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ظہر دی نماز بندہ پڑھن گیا ہے، ظہر دی نماز پڑھن گیا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 4 رکعات قبل الظہر یادلنا بصلاۃ السحر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زور دے فرضاں تو پہلا 4 رکعتاں، کنیاں رکعتاں؟ زور دے فرضاں تو پہلا 4 رکعتاں جڑا بندہ پڑھدا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا یادلنا بصلاۃ السحر، او اس طرح ہے جویں انہیں تہجد دی نماز پڑھ لئی ہے۔ کیڑی نماز ہے؟ تہجد دی نماز۔ وابیو تسی تے سنتا تو جی بھج دے ہو، وابی جڑے مسے فرض پورا کر دیں، میں صحیح گل کرن دیا، غلط گل کرن نہیں دیا، میرے اندر بھی کمی ہے، میں سارے دی بات کر رہے ہیں، اینا سنتا دا ثواب دیکھ لو کنا ہے، سبحان اللہ، کنا اجر ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا ہے جیڑا ظہر دے فرضاں تو پہلا 4 رکعتاں پڑھ لیندا ہے، فرمایا یادلنا بصلاۃ السحر، اللہ دے نامہ اعمال اندر تہجد دی نماز دا ثواب درج فرما دیندے نے۔ اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پڑھن دی توفیق عطا۔ دوسری روایت او دے راوی حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کانا یصلی 4 بعد ان تزول الشمس قبل الظہر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ سورج دے ٹلن تو بعد ان تزول الشمس، بعد ان تزول الشمس، سورج دے ٹلن تو بعد قبل الظہر، تے ظہر دے فرضاں تو پہلا 4 رکعتاں نماز پڑھ لیندا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ساعت تفتح فیہا ابواب السماء فاحب ان یسعد لی فیہا عمل صالح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ظہر دی نماز تو پہلا اللہ کریم آسمان دے دروازے سارے کھول دیندے نے، آسمان دے سارے دروازے کھول دیندے نے، تے سب تو پہلا جڑا عمل جانا ہے نیکی والا، اللہ نو بڑا ہی پیارا تے محبوب ہے، فَأُحِبُّ أَن يَسْعَدَ لِي فِيهَا عمل صالح، میں چاہنا ہاں کہ میں چنگا کوئی عمل کراں جڑا اللہ دی عدالت اندر میرا عمل پہنچ جائے، تے سورج دے ٹلن تو بعد سب تو پہلا اچھا عمل کیڑا ہے؟ فرضاں تو پہلا کی ہے؟ فرضاں تو پہلا جڑے پڑھ دے نے انہوں نے پتہ، جنہ پڑھنے نے انہوں نے کی پتہ ہے، فرض جڑے نے زور دے انہوں تو پہلا کی ہے 4 رکعتاں سنتا نے، سنتا 4 رکعتاں، جے ٹائم تھوڑا ہوئے تے 2 دی روایت بھی ہوندی ہے، جے ٹائم تھوڑا ہوئے نا تے 2 دی روایت بھی ہوندی ہے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایتھے بات جڑی ہے 4 دی ہے، جڑا زور دے فرضاں تو پہلا 4 رکعتاں پڑھ دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی ہے یا اللہ میرا عمل قبول فرما لے، اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری روایت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ نہ سماعت فرمایا کرو، سارا ہفتہ میں تو آڑے واسطے اے موتی جڑے نے نا
حدیثاں وچوں چندا رہنا، اللہ مینوں بھی تے تانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ام حبیبہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا من حافظ 4 رکعات قبل الظہر، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ حضرت ام حبیبہ فرما دیا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ زور دے فرضاں تو پہلا 4 رکعتاں، توجہ توجہ، زہر دے فرضاں تو پہلا 4 رکعتاں پڑھ جائے تے اس تو بعد پھر 4 رکعتاں پڑھ جائے، یعنی زور دے فرضاں تو پہلا بھی 4 تے زور دے فرضاں تو بعد بھی 4 بھابی تے پڑھ دے کو نہیں انجی پڑھ جاندے نے آندھے جی فرض جڑے نے پڑھ لیں بس ٹھیک ہے، فرضاں دی پوچھو نہیں، کوئی سنتا دی پوچھو نہیں ہے۔ تے نبی کائنات نے جڑے فرمان سنائے نے دسے نے انہاں تے عمل نہ کرے گا تے بہاراں کیویں لگن گیاں، اے بہاراں کیویں لگن گیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ زور دے فرضاں تو پہلا 4 رکعتاں پڑھ دے تے زور دے فرضاں تو بعد 4 رکعتاں پڑھ دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حرمہ اللہ علی النار، اللہ کریم نے وہ دیتے جہنم دی اگنوں حرام کر دیتا ہے۔ مزہ نہیں آیا تو مزہ نہیں آیا، میرا سمجھ نہیں آیا، جب مزہ آیا ہوتا سمجھ آئے ہوتی تے اتنی مٹھی سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے، فرمایا حرمہ اللہ علی النار، جیڑا بندہ زور دے فرضاں تو پہلا 4 رکعتاں پڑھ دے تے زور دے فرضاں تو بعد بھی 4 رکعتاں پڑھ دے حرمہ اللہ علی النار، اللہ ایسے بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے۔ سبحان اللہ۔ وہابیوں پڑھو کرو گے نا تو اڈیاں تے زیادہ کمی ہے، قبول تے اللہ دی ذات کرنے والی ہے لیکن کمی تو اڈے وچ بڑی ہے، میرے وچ بھی بڑی کمی ہے۔ اسی آنے جو سنتا دی کو پوچھو نہیں ہے تے جے پوچھ نہیں ہونی تے نبی کائنات نے آکی دسے آئے، نبی کائنات نے کی فرمایا ہے، اگر انہاں سنتا دی اہمیت کیوں نہیں تھی نبی کائنات نے کیوں فرمایا ہے؟ اہمیت آتے پھر ہی فرمایا نا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، ٹائم ختم ہو گیا، زندگی رہتی ہے پھر سے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔